بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ہم مل کر ترجمہ نہج البلاغہ، جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ ہیں، ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر 679 پہ پہنچے ہیں۔ یہ ہے پارٹ نمبر 66 اور اب ہم اس صفحے پہ پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 28۔ اور یہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلی آڈیو میں کہا تھا کہ کیونکہ یہ لمبا ہے اس لیے ہم نے پچھلی آڈیو کو جلدی ختم کر دیا تھا، اور اب آئیے اس پارٹ میں ہم مکتوب نمبر 28 کا آغاز کرتے ہیں کہ جس کی ہیڈنگ ہے معاویہ کے نام۔ یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کے بہترین مکتوبات میں سے ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سامعین، اس میں جو پہلا ہی ورڈ ہے نا کہ تمہارا خط پہنچا، اسی کے اوپر لکھا ہے کہ حاشیے میں جا کے پڑھیں۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم پہلے حاشیے میں پڑھ لیں یا پہلے ہم مکتوب کو پڑھ لیں۔ ابھی یہ میں سوچ رہی ہوں کہ ہم پہلے حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اسے ہمیں تفصیلات کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر ہم مکتوب کی طرف آ جائیں گے۔ جی چلیے ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو تفصیلات ہیں حاشیے میں، یہ پیج نمبر ہم 684 پر ہیں، کیونکہ اس وقت 684 پر یہ خطبہ مکتوب ختم ہوا ہے اور اس کے بعد یہ حاشیے میں لکھا گیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ مکتوب معاویہ کے اس خط کے جواب میں ہے جو اس نے ابو امامہ باہلی کے ہاتھ حضرت کے پاس کوفے بھیجا تھا، اور اس میں بعض ان باتوں کا بھی جواب ہے جو اس نے ابو مسلم خولانی کے ہاتھ بھجوائے ہوئے خط میں تحریر کی تھیں۔ معاویہ نے ابو امامہ کے خط میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی وحی و رسالت پر فائز ہونے کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا کہ گویا یہ چیزیں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے انجانی اور ان سمجھی ہیں اور آپ اس کے بتانے اور سمجھانے کے محتاج ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی گھر والوں کو ان کے گھر کا نقشہ بتانے بیٹھے اور ان کی دیکھی بھالی ہوئی چیزوں سے آگاہ کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت نے اس کی روش پر تعجب کرتے ہوئے اسے اس شخص کے مانند قرار دیا ہے کہ جو ہجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے گیا تھا، حجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے گیا تھا، حالانکہ خود حجر میں بڑی کثرت سے کھجوریں پیدا ہوتی تھیں۔ یہ ایک مثل ہے جو کہ ایسے موقع پر استعمال ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے سے زیادہ جاننے والے اور واقف کار کو بتانے بیٹھ جائے کہ اس مثل کا واقعہ یہ ہے کہ حجر سے کہ جو بحرین کے نزدیک ایک شہر ہے، ایک شخص بصرے میں خرید و فروخت کے لیے آیا اور مال فروخت کرنے کے بعد جب خریدنے کے لیے بازار کا جائزہ لیا تو کھجوروں کے علاوہ اسے کوئی چیز ارزاں نظر نہ آئی، لہٰذا اس نے کھجوروں ہی کے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہم آ گئے ہیں پیج 685 پر، اور یاد رہے کہ ہم اس کی وہ حاشیے میں تفصیلات جان رہے ہیں ابھی جی۔ تو اب پھر میں دوبارہ وہیں سے آغاز کرتی ہوں۔ لکھا ہے کہ لہٰذا اس نے کھجوروں ہی کے خریدنے کا فیصلہ کیا، اور جب کھجوریں لاد کر حجر پہنچا تو وہاں کی کثرت و ارزانی کی وجہ سے اس کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا کہ فی الحال انہیں ذخیرہ کر کے رکھ دے، اور جب ان کا بھاؤ چڑھے تو انہیں فروخت کرے، مگر ان کا بھاؤ دن بدن گھٹتا گیا، یہاں تک کہ اس انتظار میں وہ تمام کی تمام گل سڑ گئیں اور اس کے پلے گٹھلیوں کے علاوہ کچھ نہ پڑا۔ بہرحال معاویہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد خلفائے ثلاثہ کے محامد و فضائل اور ان کے مراتب و مدارج پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کیا۔ اب یہ جو میں پڑھنے جا رہی ہوں تحریر جو کیا گیا ہے، یہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 448 کا ترجمہ ہے۔ یہ پیراگراف لکھا ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل اور اللہ اور مسلمانوں کے نزدیک سب سے رفیع المنزلت خلیفہ اول تھے، جنہوں نے سب کو ایک آواز پر جمع کیا، انتشار کو مٹایا اور اہل ریواؤ ہے
سے جنگ و قتال کیا۔ ان کے بعد خلیفہ ثانی کا درجہ ہے جنہوں نے فتوحات کی، شہروں کو آباد کیا اور مشرکین کی گردنوں کو ذلیل کیا۔ پھر خلیفہ ثالث کا درجہ ہے جو مظلوم و ستم رسیدہ تھے اور انہوں نے ملت کو فروغ دیا اور کلمہ حق پھیلایا۔ یہاں پر یہ جو شرح ابن ابی الحدید کی جلد 3 صفحہ نمبر 448 کا جو معاملہ یہاں لکھا تھا وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ آگے لکھا ہے معاویہ کے اس ساز بے آہنگ کے چھیڑنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان باتوں سے آپ کے احساسات کو مجروح اور جذبات کو مشتعل کر کے آپ کے قلم یا زبان سے ایسی بات اگلوائے کہ جس سے اصحاب ثلاثہ کی مذمت و تنقیص ہوتی ہو، اور پھر اسے اچھال کر شام و عراق کے باشندوں کو آپ کے خلاف بھڑکائے، اگرچہ وہ اہل شام کے ذہنوں میں پہلے یہ بٹھا چکا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عثمان کے خلاف لوگوں کو اکسایا، طلحہ و زبیر کو قتل کرایا، ام المومنین کو گھر سے بے گھر کیا اور ہزاروں مسلمانوں کو خون بہایا، اور وہ اصل واقعات سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان بے بنیاد باتوں پر یقین کیے بیٹھے تھے۔ پھر بھی محاذ اختلاف کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ انہیں یہ ذہن نشین کرائے کہ حضرت اصحاب ثلاثہ کی فضیلت سے انکاری اور ان سے دشمنی و عناد رکھتے ہیں، اور سند میں آپ کی تحریر کو پیش کرے اور اس کے ذریعے سے اہل عراق کو بھی ورغلائے، کیونکہ ان کی اکثریت ان خلفاء کے ماحول سے متاثر اور ان کی فضیلت و برتری کی قائل تھی۔ مگر امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے مقصد کو بھانپ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے ان کی زبان میں گرہ لگ جائے اور کسی کے سامنے اسے پیش کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کی اسلام دشمنی اور بمجبوری اطاعت قبول کرنے کی وجہ سے اس کی پشت مرتیگی کو میم رے تے یہ گاپ چھوٹیے کو ظاہر کرتے ہوئے اسے اپنی حد پر ٹھہرنے کی ہدایت کی ہے، اور ان مہاجرین کے درجات مقرر کرنے اور ان کے طبقات پہنچوانے سے متنبع کیا ہے کہ جو اس کے مقابلے میں اس لحاظ سے بہر صورت فوقیت رکھتے تھے کہ انہوں نے ہجرت میں پیش قدمی کی، اور یہ چونکہ طلیق و آزاد کردہ اور مہاجرین سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتا تھا، پیج 686 واسطہ نہ رکھتا تھا، اس لیے مسئلہ زیر بحث میں اس کی حیثیت وہی قرار دی ہے جو جوئے کے تیروں میں نقلی تیر کی ہوتی ہے، اور یہ ایک مثل ہے جو ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے جہاں کوئی شخص ایسے لوگوں پر فخر کرے کہ جن سے اسے کوئی لگاؤ نہ ہو، رہا اس کا یہ دعویٰ کہ فلاں اور فلاں افضل ہیں، تو حضرت نے لفظ زعامت تے سے واضح کر دیا کہ یہ اس کا ذاتی خیال ہے جسے حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں، کیونکہ یہ لفظ اسی موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں کسی غلط اور خلاف واقع چیز کا ادعا کیا جائے، الف دال عین الف کیا جائے۔ اس دعوے افضلیت کو ذوم باطل قرار دینے کے بعد بنی ہاشم کے ان خصوصیات و امتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو دوسروں کے مقابلے میں ان کے کمالات کی بلند حیثیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر شہادت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے بلند سے بلند درجات پائے، مگر حسن کارکردگی کی وجہ سے جو امتیاز حضرت حمزہ کو حاصل ہوا وہ دوسروں کو حاصل نہ ہو سکا۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا اور 14 مرتبہ ان پر نماز جنازہ پڑھی کہ جس سے تکبیروں کی مجموعی تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ اسی طرح مختلف جنگوں میں مجاہدین کے ہاتھ قطع ہوئے، چنانچہ جنگ بدر میں حبیب ابن یساف اور معاذ ابن جبل کے، اور جنگ احد میں عمرو ابن جمو جیم میم واو ہے سلمہ اور عبید اللہ ابن عتیق عین تے یہ کاف کے ہاتھ کاٹے گئے۔ مگر جب جنگ موتا میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ قطع ہوئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ خصوصیت بخشی کہ انہیں الطیارۃ فی الجنت اور ذوالجناحین کے لقب سے یاد کیا۔ بنی ہاشم کے امتیاز خصوصی کے بعد اپنے ان فضائل و کمالات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن سے تاریخ و حدیث
کے دامن چھلک رہے ہیں اور جن کی صحت شک و شبہات سے آلودہ نہ ہو سکی، چنانچہ محدثین کا قول ہے۔ اب جو یہ جو محدثین کا قول ہے یہ 3 لائنوں کا ہے عربی میں، جس کا میں ترجمہ پڑھوں گی، جو کہ استیعاب، کتاب کا نام ہے الف سین تے یہ عین الف بے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 479۔ آئیے میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے، جتنی قابل وثوق ذرائع سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں احادیث وارد ہوئی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں آئی۔ یہاں پہ یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ آگے لکھا ہے کہ ان فضائل مخصوصہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ جس طرح ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے کہ نحنو منائے اللہ والناس بعد ثنا لنا، یہ وہ معراج فضیلت ہے کہ جس کی بلندیوں تک بلند سے بلند شخصیت کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ہر منزلت اس کے سامنے پست و سرنگوں نظر آتی ہے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید اس جملے کی عظمت و رفعت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے معنی و مطالب کے سلسلے میں تحریر کرتے ہیں، اور یہ ترجمہ میں پڑھ کے سناؤں گی، جو کہ شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 451 سے ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی بشر کا احسان نہیں، بلکہ خدا بند عالم نے ہمیں تمام نعمتیں براہ راست دی ہیں، اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ حائل نہیں ہے، اور تمام لوگ ہمارے احسان پروردہ اور ساختہ پرداختہ ہیں، اور ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ ایک عظیم منزلت اور جلیل مقام ہے۔ ان الفاظ کا ظاہر مفہوم وہی ہے جو تمہارے گوشے گزار ہو چکا ہے، لیکن ان کے باطنی معنی یہ ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام لوگ ہمارے بندے اور حلقہ بگوش ہیں۔ یہاں پہ یہ گفتگو جو کہ شرح ابن ابی الحدید سے کی جلد نمبر 3 صفحہ 451 سے تھی، میں نے پڑھ دی۔ آگے لکھا ہے، ابھی ہم کیونکہ پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 687 پہ، اس کی جو پڑھتے ہوئے ابھی کچھ اور پڑھنا باقی ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، لہٰذا جب یہ فیضان الہی کی منزل اول اور مخلوق کے لیے سرچشمہ نعمات ٹھہرے تو مخلوقات میں سے کسی کو ان کی سطح پر نہیں لایا جا سکتا، اور نہ دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے قائم کرنے سے کسی کو ان کا ہم پایا تصور کیا جا سکتا ہے، چجائے کہ وہ افراد کہ جو ان کے کمالات و خصوصیات سے ایک متضاد حیثیت رکھتے ہوں اور ہر موقع پر حق و صداقت سے ٹکرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کے سامنے تصویر کے دونوں رخ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جھٹلانے والوں میں پیش تمہارا باپ ابو سفیان تھا۔ ہم میں سے حضرت حمزہ تھے جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب دیا، اور تمہارا نانا عتبہ عین تے بے ہے ابن ربیعہ اسد لا حلاف ہونے پر نازا تھا۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ اور عتبہ ابن ربیعہ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، جس پر عتبہ نے کہا کہ میں ہم سوگند جماعت کا شیر ہوں، اور اسد الحاف بھی روایت ہوا ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ حلف اٹھانے والی جماعت کا سردار تھا۔ اس حلف کا واقعہ یہ ہے کہ جب بنی عبد مناف کو قبائل عرب میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ بنی عبدالدار کے ہاتھوں میں جو خانہ کعبہ کے منصب ہیں وہ ان سے لے لیے جائیں اور انہیں تمام عہدوں سے الگ کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں بنی عبد مناف نے بنی اسد ابن عبد غرا، بنی تمیم، بنی زہرا اور بنی حارث کو اپنے ساتھ ملا لیا اور باہم عہد و پیمان کیا، اور اس عہد کو استوار کرنے کے لیے عطر میں اپنے ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کی نصرت و امداد کریں گے، جس کی وجہ سے یہ قبائل حلفہ مطیبین کہلاتے ہیں۔ ہے لام فے الف اور میم پہ پیش ہے، میم تو یہ بے یہ نون کہلاتے ہیں، اور دوسری طرف بنی عبدالدار، بنی مخزوم، بنی سہم اور بنی عدی عین دال چھوٹی نے بھی حلف اٹھایا کہ وہ بنی عبد مناف
اور ان کے حلیف قبائل کا مقابلہ کریں گے۔ یہ قبائل احلاف کہلاتے ہیں۔ اتبا نے عین تے بے ہے، اتبا نے خلفائے متیبین کا اپنے کو سردار گمان کیا ہے۔ بعض شارحین نے اس سے ابو سفیان مراد لیا ہے، چونکہ اس نے جنگ خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے مختلف قبائل سے حلف لیا تھا، اور بعض نے اس سے اسد ابن عبد العزی عین سے چھوٹی مراد لیا ہے، لیکن یہ قول چنداں وزن نہیں رکھتا، کیونکہ یہاں روئے سخن معاویہ سے ہے اور اس سے معاویہ پر کوئی زد نہیں پڑتی، جبکہ بنی عبد مناف بھی اس حلف میں شامل تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جوانان اہل جنت کے سردار میں اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے الحسن والحسین سید اشباب اہل الجنت کی طرف اشارہ ہے، اور تم میں سے جہنمی لڑکے ہیں، یہ عتبہ ابن معید میم عین یہ توئے کے لڑکوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے جہنمی ہونے کی خبر دیتے ہوئے پیغمبر نے عتبہ سے عین تیبے سے کہا تھا کہ تیرے اور تیرے لڑکوں کے لیے جہنم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہترین زنان عالمیان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور تم میں سے حمالت لتب، اس سے معاویہ کی پھوپھی اور جمیل بنت حرب مراد ہے کہ جو ابو لہب کے گھر میں تھی، یہ کانٹے جمع کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں بچھایا کرتی تھیں، اور قرآن مجید میں ابو لہب کے ساتھ اس کا بھی تذکرہ ان لفظوں میں ہے کہ ترجمہ وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے۔ یہاں پر یہ جو ہم نے پڑھنی تھی حاشیے میں تفصیلات وہ جان لی ہیں، اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہم نے 3 صفحے مکمل کیے خیر سے، اور اب ہم جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے مکتوب نمبر 28۔ الحمدللہ اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ تفصیلات ہم نے جان لی ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ مکتوب امیر المومنین کے بہترین مکتوبات میں سے ہے۔ تمہارا خط پہنچا، معاویہ کے نام اب یہ جواب دے رہے ہیں مولا، تمہارا خط پہنچا، اور اس پہ جو حاشیے میں لکھا تھا ہم کہ جا کے پڑھیں وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم جب یہ مکتوب پڑھیں گے تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے تمہارا خط پہنچا، تم نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، اور تائید و نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے ان کو قوت و توانائی بخشی۔ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردہ ہی ڈالے رکھا تھا، جو یوں ظاہر ہو رہے ہیں کہ تم ہمیں ہی خبر دے رہے ہو ان احسانات کی جو خود ہم ہی پر ہوئے ہیں، اور اس نعمت کی کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم ہی پر ہوئی ہے۔ اس طرح تم ویسے ٹھہرے جیسے ہجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا یا اپنے استاد کو تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا۔ تم نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں بریکٹ میں لکھا ہے ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور غلط ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیج 680 پر ہم آگے ہیں۔ ہم اس وقت مکتوب پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم نے حاشیے میں پڑھا تھا وہ آگے کے صفحات میں تھا۔ تو آئیے پھر میں دوبارہ سے جوڑتی ہوں جہاں سے کہ پڑھنا روکا تھا۔ نہیں ہوگا، اور بھلا کہاں تم اور کہاں یہ بحث کون افضل ہے اور کون غیر افضل، اور کون حاکم ہے اور کون رعایا۔ بھلا آزاد کردہ لوگوں اور ان کے بیٹوں کو یہ حق کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کرنے، ان کے درجے ٹھہرانے اور ان کے طبقے پہنچوانے بیٹھیں۔ کتنا نامناسب ہے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگے اور کسی معاملے میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھے جس کے خود خلاف۔ بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اے شخص، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں، اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں؟
پیچھے ہٹ کر رکتا وہیں جہاں قضا و قدر کا فیصلہ تجھے پیچھے ہٹا چکا ہے۔ آخر تجھے کسی مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سروکار ہی کیا ہے؟ تمہیں محسوس ہونا چاہیے کہ تم حیرت و سرگشتگی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو اور راہ راست سے منحرف ہو۔ آخر تم نہیں دیکھتے؟ اور یہ میں جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت پیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کاٹے گئے اور ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، مگر جب ہمارے آدمی کے لیے یہی ہوا جو اوروں کے ساتھ ہو چکا تھا تو اسے الطیار فی الجنت یعنی جنت میں پرواز کرنے والا اور ذوالجناحین یعنی 2 پروں والا کہا گیا۔ پیج 681 کہا گیا، اور اگر خداوند عالم نے خود ستائی سے روکا نہ ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں اور سننے والوں کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسوں کا ذکر کیوں کرو جس کا تیر نشانوں سے خطا کرنے والا ہے؟ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھے ہیں اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ ہم نے اپنی نسلاً بعد نسل چلی آنے والی عزت اور تمہارے خاندان پر قدیمی برتری کے باوجود کوئی خیال نہ کیا اور تم سے میل جول رکھا اور برابر والوں کی طرح رشتے دیے لیے، حالانکہ تم اس منزلت پر نہ تھے اور ہو کیسے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اور تم میں جھٹلانے والا، ہم میں اسد اللہ اور تم میں اسد الاحلاف، ہم میں 2 سردار جوانان اہل جنت اور تم میں جہنمی لڑکے، ہم میں سردار زنان عالمیان اور تم میں حمالت الحطب، ہے میم الف لام تے ہے اور پھر الف لام ہے تو بے، اور ایسی ہی بہت باتیں جو ہماری بلندی اور تمہاری پستی کی آئینہ دار ہیں۔ چنانچہ اب اگلا پیراگراف ہے، چنانچہ ہمارا ظہور اسلام کے بعد کا دور بھی وہ ہے جس کی شہرت ہے، اور جاہلیت کے دور کا بھی ہمارا امتیاز ناقابل انکار ہے، اور اس کے بعد جو رہ جائے وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیتی اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیتی ہے۔ ارشاد الہی ہے انورٹڈ کاما، قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں انورٹڈ کاما کلوز۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے انورٹڈ کاما، ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، اور پیج 682، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فائق ہے، اور سقیفے کے دن جب مہاجرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کو استدلال میں پیش کیا تو انصار کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی تو پھر یہ خلافت ہمارا حق ہے نہ کہ ان کا، اور اگر استحقاق کا کچھ اور معیار ہے تو انصار کا دعویٰ اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے، اور تم نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ میں نے سب خلفاء پر حسد کیا اور ان کے خلاف شورشیں کھڑی کی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم سے معذرت کروں؟ اب بریکٹ میں لکھا ہے بقول شاعر انورٹڈ کاما، یہ ایسی خطا ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ اور تم نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے، تو خالق کی ہستی کی قسم تم اترے تو برائی کرنے پر تھے کہ تعریف کرنے لگے؟
چاہا تو یہ تھا کہ مجھے رسوا کرو کہ خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو، جبکہ وہ نہ اپنے دین میں شک کرتا ہو نہ اس کا یقین ڈاواڈول ہو۔ اور میری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے، مگر جتنا بیان یہاں مناسب تھا تم نے کر دیا۔ اگلا پیراگراف ہے، پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کا ذکر کیا ہے، تو ہاں اس میں تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تمہیں جواب دیا جائے، کیونکہ تمہاری ان سے قرابت ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر سچ سچ بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا اور ان کے قتل کا سر و سامان کرنے والا کون تھا؟ پیج 683۔ کون تھا؟ وہ کہ جس نے اپنی امداد کی پیشکش کی اور انہوں نے اسے بٹھا دیا اور روک دیا، یا وہ کہ جس سے انہوں نے مدد چاہی اور وہ ٹال گیا اور ان کے لیے موت کے اسباب مہیا کیے، یہاں تک کہ ان کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، وہ پہلا زیادہ دشمن ہرگز قرار نہیں پا سکتا۔ اب جہاں لکھا ہے سامعین، خدا کی قسم کے بعد یہ جو میں نے جملہ پڑھا یہ بریکٹ میں تھا کہ وہ پہلا زیادہ دشمن ہرگز قرار نہیں پا سکتا، یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے، خدا کی قسم، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ سے دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے والے ہیں کہ آؤ آؤ ہماری طرف آؤ، اور خود بھی جنگ کے موقع پر برائے نام ٹھہرتے ہیں۔ بے شک میں اس چیز کے لیے معذرت کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں ان کی بعض بدعتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اگر میری خطا یہی ہے کہ میں انہیں صحیح راہ دکھاتا تھا اور ہدایت کرتا تھا، تو اکثر ناکردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جایا کرتے ہیں اور کبھی نصیحت کرنے والے کو بدگمانی کا مرکز بن جانا پڑتا ہے۔ یہ سامعین جہاں پہ لکھا ہے کبھی نصیحت کرنے والے کو، اس بات کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جا کے حاشیے میں پڑھ لیں، تو حاشیے میں دیکھتی ہوں میں، ساتھ ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، جی تھوڑا سا ہے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص پند و نصیحت میں مبالغے سے کام لیتا ہے تو اس میں اس کے ذاتی اغراض و مقاصد کا لگاؤ سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ نصیحتیں کتنی ہی نیک نیتی و بے غرضی پر مبنی ہوں۔ یہ مصرع ایسے ہی موقع پر بطور مثل استعمال ہوتا ہے۔ پورا شعر اس طرح سے ہے کہ ترجمہ کہ نہیں، یہ تو ترجمہ ہے ہی نہیں، یہ تو فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ دال کاف میم دکم سقط فی آثارکم من نصیحت وقد یستفید الزنت المتنصح۔ تو یہ میں نے پڑھ دیا۔ اچھا جی، ہم واپس آ گئے، جو ہم پڑھ رہے تھے جہاں پر لکھا تھا اور کبھی نصیحت کرنے والے کو بدگمانی کا مرکز بن جانا پڑتا ہے۔ میں نے تو جہاں تک بن پڑا یہی چاہا کہ اصلاح حال ہو جائے، اور مجھے توفیق حاصل ہونا ہے تو صرف اللہ سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے لو لگاتا ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے، تم نے مجھے لکھا ہے کہ میرے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس بس تلوار ہے، یہ کہہ کر تو تم روتوں کو بھی ہنسانے لگے۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اولاد عبد المطلب کو کب دشمن سے پیٹ پھیراتے ہوئے پایا اور کب تلواروں سے خوف زدہ ہوتے دیکھا؟ اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بقول شاعر تھوڑی دیر دم لو۔ ہم آگے ہیں پیج 684 پر، لکھا ہے بقول شاعر تھوڑی دیر دم لو، اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم حاشیے میں بھی پڑھ لیں، چلیں ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی تھوڑا سا لکھا ہے کہ یہ مصرع حمل ابن بدر کا ہے، یہ مصرع حمل ابن بدر کا ہے، اور پورا شعر اس طرح سے ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ تھوڑی دیر دم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ لے، موت وارد ہونے کے وقت کتنی حسین و دلکش ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا، لیکن ساتھ ساتھ نیچے لکھا ہے کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ مالک ابن ظہیر نے حمل کو جنگ کی دھمکی دی، جس کے جواب میں اس نے یہ شعر پڑھا اور پھر مالک پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جب مالک نے بھائی نے یہ دیکھا تو اس نے قصاص میں حمل اور اس کے بھائی حذیفہ کو مار دیا، چنانچہ اس نے اپنے اس شعر میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ شعر کا پڑھ رہی ہوں کہ میں نے حمل ابن بدر سے بدلہ لے کر اپنے نفس کا اس تراب دور کیا ہے، اور میری تلوار نے حذیفہ کو قتل کر کے مجھے تسکین دی ہے۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا، اور اب ہم اس مکتوب کے آخری پارٹ میں شامل ہو گئے ہیں۔
پہنچ گئے ہیں جی. میں دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں جہاں سے ہم حاشیے میں پڑھنے گئے تھے. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر دم لو کہ ہم میدان جنگ میں پہنچ لے. عنقریب جسے تم طلب کر رہے ہو وہ خود تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، اور جسے دور سمجھ رہے ہو وہ قریب پہنچے گا. میں تمہاری طرف مہاجرین و انصار اور اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کا لشکر جرار لے کر عنقریب اڑتا ہوا آ رہا ہوں. ایسا لشکر کہ جس میں بے پناہ ہجوم اور پھیلاؤ ہوا و گرد و غبار ہوگا. وہ موت کے کفن پہنے ہوئے ہوں گے. ہر ملاقات سے زیادہ انہیں لقائے پروردگار محبوب ہوگی. ان کے ساتھ شہدائے بدر کی اولاد اور ہاشمی تلواریں ہوں گی کہ جن کی تیز دھار کی کاٹ تم اپنے ماموں، بھائی، نانا اور کنبے والوں میں دیکھ چکے ہو. وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہیں. سامعین، یہاں پر یہ جو ہم نے مکتوب جس کا آغاز کیا تھا کہ جس کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھ لی، مکتوب نمبر 28 جو کہ معاویہ کے نام تھا، ہم نے مکمل کر لیا ہے کیونکہ یہ مکتوب امیر المومنین کے بہترین مکتوبات میں سے ہے. یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. تو یوں ہم مکتوب 28 ہی کو صرف اس آڈیو میں پڑھ پائیں کیونکہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اگلے پارٹ میں مکتوب نمبر 29 سے آغاز کریں گے. آئیے تھوڑا سا صبر میں نے بھی کرنا ہے اور آپ نے بھی. صبر صرف اتنا سا کہ اس آڈیو کو میں بند کرتی ہوں اور اگلی ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور آپ بھی اس کو جب ختم کر لیں تو اگلی ریکارڈنگ کو آن کیجیے گا، اور ہم پھر سے اس کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب پر ہم اس کتاب کو ساتھ ساتھ پڑھنے لگیں گے. سلامت رہیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.